ایک طالب علم نے مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں، ہاں مگر تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، تہہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے، لیکن کمرہ صفائی سے بالکل محروم اور کوڑ کباڑ اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، جی ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور کہکہے لگانا شروع کر دیا، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے، مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر بآواز بلند اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد تو گویا یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، بس وہی صورتحال۔ پھر کیا ہے، کہے لگانے والے کہاں گئے؟ ان لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن اب کوئی نئی چیز نہیں تھی، معنی نہیں رکھتی تھی۔